بسم اللہ الرحمن الرحیم. Welcome to ECTI Pakistan. What is age relaxation for CSS exam? Very important and crucial question. جتنے بھی CSS ایگزام کے لیے اپلیکیشنز دی جاتی ہیں وہ ایک سٹینڈرڈ ایج کرائٹیریا کے اندر دی جاتی ہیں. جب کچھ خاص کنڈیشنز ہوں، کچھ خاص ایسے حالات ہوں اور کچھ خاص علاقوں کے لیے، تو وہاں پر ایج ریلیکسیشن کا رول اپلائی ہوتا ہے. تو فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے اس حوالے سے کچھ اپنی گائیڈ لائنز دی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ گائیڈ لائنز کیا ہیں. جی، جن لوگوں کو ایج ریلیکسیشن ملتی ہے وہ ایج ریلیکسیشن کن حالات کے تحت ملتی ہے اور کن لوگوں کو ملتی ہے، ان میں نمبر 1 کرنٹ گورنمنٹ سرونٹس جو ہے وہ اس میں لائے ہوتے ہیں. اگر آپ گورنمنٹ کے امپلائی ہیں، چاہے وہ فیڈرل کے ہیں چاہے وہ پروونشل کے ہیں، لیکن آپ ایک ریگولر امپلائی ہیں تو آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں. شیڈول کاسٹ اینڈ بدھسٹ کمیونٹی، اگر اس سے آپ بلانگ کرتے ہیں تو آپ کو ایج ریلیکسیشن مل سکتی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایج ریلیکسیشن کیسے حاصل کی جاتی ہے اور یہ کتنی ہوتی ہے. ریزیڈنٹس آف ایجے کے، اگر آپ آزاد جموں اینڈ کشمیر کے باشندے ہیں اور وہاں پرماننٹ ریزیڈنس آپ کی اور آپ ڈومسائل رکھتے ہیں تو آپ کو ایج ریلیکسیشن مل سکتی ہے. اسی طرح آپ گلگت بلتستان کے آپ باشندے ہیں، وہاں رہتے ہیں اور ڈومسائل رکھتے ہیں تو آپ ایج ریلیکسیشن اپلائی کر سکتے ہیں. یوزلی ہم نے دیکھا کہ 21 سال کم سے کم ایج ہے، سٹینڈرڈ ایج، اور میکسیمم 30 ایئرس ہے میکسیمم ایج، جو کہ ہر سال 31 دسمبر کو فائنلائز ہوتی ہے. اگر آپ کی 1 جنوری میں آپ 31 سال کے ہو جاتے ہیں لیکن آپ 31 دسمبر کو آپ 30 سال کے تھے تو آپ ایلیجیبل ہیں. اسی طرح ریکگنائزڈ ٹرائبز اور فارملی ٹرائبل ایریاز جو پاکستان کے شمالی علاقہ جات اور اس سے ملحقہ جو ٹرائبل ایریاز ہیں، ان کو بھی اگر آپ وہاں کے رہائشی ہیں اور آپ ڈومسائل رکھتے ہیں تو آپ ایلیجیبل ہیں ایج ریلیکسیشن کے. پھر ڈسیبل کینڈیڈیٹس کے لیے بھی یہ فیسلٹی موجود ہے، تو دیکھتے ہیں مزید اس کے بارے میں. کرنٹ گورنمنٹ سرونٹس کیسے اس کو اویل کر سکتے ہیں کہ سروس ان کی ہو کم سے کم 2 سال اور انہیں اپنا ڈپارٹمنٹل پرمیشن سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرنا ہوگا. اور یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ بینکس جیسے کہ نیشنل بینک ہے، واپڈا ہے، ریگولیٹری اتھارٹیز ہے اور آٹونومس باڈیز، یہ اس ایج ریلیکسیشن کے اندر شامل نہیں ہیں. تو اگر آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں اور کم سے کم 2 سال آپ کی سروس ہو چکی ہے اور آپ ریگولر امپلائی ہیں اور آپ کی ایج 30 سال سے زائد ہو چکی ہے تو آپ کم سے کم 2 سال کی ایج ریلیکسیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں دوسرے نمبر پر کن کو ایج ریلیکسیشن ملتی ہے، اور وہ ہیں شیڈول کاسٹ اینڈ بدھسٹ کمیونٹی. ان کو بھی ڈی سی او یا پولیٹیکل ایجنٹ یا ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے ذریعے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ شیڈول کاسٹ اور بدھسٹ کمیونٹی کے اندر لائے کرتے ہیں، جن میں کولی، مینگوار، بھیل، بھاگری، بلماکی اور جوگی اور اوڈ یہ کاسٹ شامل ہیں. یہ ہندو کمیونٹی کی لوور کاسٹ میں بھی آتی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ آزاد جموں اینڈ کشمیر کے باشندے ہیں، وہاں کے رہائشی ہیں، وہاں آپ کی رہائش ہے اور آپ ڈومسائل رکھتے ہیں تو آپ کی ایج کو 2 سال ریلیکس کیا جا سکتا ہے. اگر آپ 30 سال سے زائد ہیں تو آپ کی ایج کو 2 سال ریلیکس کیا جا سکتا ہے.
اب کشمیر افیئر ڈویژن سے آپ کو یہ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا کہ میں کشمیر کا باشندہ ہوں، ریاست آزاد جموں اینڈ کشمیر کا باشندہ ہوں، اور میرے پاس یہ ڈومیسائل ہے، اور وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کریں گے۔ وہ سرٹیفکیٹ آپ کو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی اپلیکیشن کے ساتھ جمع کرانا ہوگا، پھر آپ کو 2 سال کی ایج ریلیکسیشن مل سکتی ہے۔ نمبر 4 پر ہم ڈسکس کریں گے گلگت اور بلتستان۔ اچھا، اب یہ گلگت اور بلتستان کے اندر ہم نے 2 مزید علاقوں کو یہاں منشن کیا ہے، دیامر اور غزر غانچی۔ اب یہ 2 ایریاز جو ہیں وہ گلگت اور بلتستان کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ اگر آپ ان علاقوں میں رہتے ہیں اور آپ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں یہاں کے اور ڈومیسائل رکھتے ہیں، تو آپ اپنے ڈی سی او یا پولیٹیکل ایجنٹ یا ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے ذریعے وہ سرٹیفکیٹ حاصل کر کے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ آپ منسلک کریں گے، اور اس سے ملے گی آپ کو 2 سال کی ایج ریلیکسیشن۔ تو اب نمبر 5 پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو سی ایس ایس ایگزامینیشن میں ایج ریلیکسیشن مل سکتی ہے، اور وہ ہیں ریکگنائزڈ ٹرائبس اینڈ فارملی ٹرائبل ایریاز۔ اگر آپ مستقل رہائشی ہیں بلوچستان کے ٹرائبل ایریاز آف ڈی آئی خان کے پشاور ڈویژن، جن میں دیر، سوات، چترال اور فارمر جو ہمارے پہلے ٹرائبس تھے، اب کے پی کے میں بھی جو آ چکے ہیں، اگر آپ یہاں کے رہائشی ہیں تو آپ 2 سال کی خصوصی ایج ریلیکسیشن سی ایس ایس ایگزام میں اویل کر سکتے ہیں۔ اور 6 نمبر پر ہمارا جو آتا ہے کچھ ایریاز ڈیرہ غازی خان جیسے راجن پور ڈسٹرکٹس ہیں، فارمر ٹرائبل ایریاز آف مردان، ہزارہ ڈویژن، اپر تنوال ایریا آف ہزارہ ڈویژن، یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اگر آپ ان علاقوں میں ہیں تو آپ ان علاقوں کا ڈومیسائل حاصل کیجئے ڈی سی او کے ذریعے، ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے ذریعے، اور وہ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ آپ اٹیچ کریں گے۔ تو نمبر 6 جو ڈسیبل کینڈیڈیٹس ہیں، اب ڈسیبلٹی کو 3 حصوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا ہے، ایک فزیکل امپیئرڈ، ہیئرنگ اسپیچ امپیئرڈ اور ویژولی امپیئرڈ۔ تو اگر آپ ان تینوں کا میڈیکل سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں تو آپ سی ایس ایس ایگزام میں اپلائی کر سکتے ہیں، ان کی اسپیشل سیٹس موجود ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سی ایس ایس ایگزام کے اندر اگر آپ 30 سال سے زائد ہیں اور ان 6 میں کہیں لائے کرتے ہیں تو آپ 2 سال کی ایج ریلیکسیشن حاصل کر سکتے ہیں، یعنی 2 ٹائمز آپ مزید اویل کر سکتے ہیں اس ایگزام میں اپرچونٹیز کو۔ اب اس میں ایک بڑا دلچسپ کوسچن یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے 3 چانس مکمل ہو چکے ہیں تو کیا پھر یہ ایج ریلیکسیشن کام آ سکتی ہے؟ تو ڈیئر آسپرنٹس، اگر آپ نے 3 چانس اویل کر لی ہیں تو پھر ایج ریلیکسیشن نہیں لے سکیں گے، کیونکہ یہ سبجیکٹ ٹو 3 چانس اویل ہے۔ اگر آپ نے تینوں چانس اویل کر لیے ہیں تو پھر ایج ریلیکسیشن کے لیے چوتھا چانس آپ اویل نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے 3 چانس اویل نہیں کیے تو آپ 30 سال کے بعد مزید 2 چانس، جن میں سے ایک تیسرا چانس آپ کو کسی ایک سال میں مل سکتا ہے، تو آپ وہ اویل کر سکتے ہیں۔ ای سی ٹی آئی پاکستان بیسکلی آپ کو اس فورم پر بھرپور سپورٹ کرتی ہے، آپ کو آپ کے لیے پریپریشن کے اندر آنے والی مشکلات ہیں ان کا سلوشن دیتی ہے، ٹریننگ کی فیسلٹیز دیتی ہے، اور ای سی ٹی آئی کے لیے جو سیریز ہے آپ کو سی ایس ایس ایگزام کے بارے میں، یہ مزید دیکھنے کے لیے نیچے لنک میں اس کا ویب سائٹ کا ایڈریس بھی موجود ہے، اور اس کے بارے میں مزید ویڈیوز کے بارے میں بھی آپ کو مکمل رہنمائی موجود ہے۔ سو ای سی ٹی آئی چینل کو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔